السلام علیکم۔ کیلاش چترال سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک خوبصورت وادی کا نام ہے۔ یہاں کے قدیم باشندے کیلاش یا کافر کہلاتے ہیں، اس لیے اس علاقے کو کافرستان بھی کہا جاتا ہے۔ کیلاش کی امتیازی یعنی بالخصوص خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تہذیب، ثقافت، یہاں تک کہ اپنے لباس میں بھی 2000 سال سے کوئی تبدیلی نہیں آنے دی۔ کیلاش کا مطلب ہے سیاہ کپڑے پہننے والے۔ ان کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ رنگ برنگ ڈیزائن والے لمبے فلکسی نما کپڑے پہنتے ہیں اور گلے میں موتیوں کے ڈھیر سارے ہار بھی ان کے لباس کا حصہ ہوتے ہیں۔ اس لباس کا خاص جز یعنی کہ ٹوپی، جو کہ مختلف سیپیوں، موتیوں اور کوڑیوں سے بنائی جاتی ہے اور اسے اپنے سر پر پہننا یہ باعث عزت سمجھتے ہیں۔ مرد حضرات اپنے سر پر ٹوپی ضرور پہنتے ہیں اور کسی پر پرندے کا پر بھی لگا ہوتا ہے۔ کیلاشیوں کی اصل تاریخ متنازع ہے، لیکن ایک مشہور روایت کے مطابق یہاں پر جب 327 قبل مسیح یونان کا سکندر اعظم اس وادی میں آیا تھا تو اس کے کچھ سپاہی یہاں رک گئے تھے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کیلاش کے لوگ انہی سپاہیوں کی اولاد ہیں۔ کیلاش مذہب میں خدا کا تصور تو موجود ہے، مگر کسی پیغمبر یا کتاب کا کوئی تصور نہیں۔ ان کے مذہب میں خوشی ہی سب کچھ ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے کسی کی پیدائش خوشی کا موقع ہے، اسی طرح اس کا مرنا بھی خوشی کا ہی موقع ہے۔ چنانچہ جب کوئی مرتا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں۔ میت کو 1 یا 2 دن کے لیے باہر صحن میں رکھا جاتا ہے۔ مہمانوں کے لیے 70 سے 80 ہزار بکرے جبکہ 10 سے 20 بیل ذبح کیے جاتے ہیں۔ مرنے والے کی آخری رسومات میں جشن کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ مرنے والوں کو اس دنیا سے خوشی خوشی روانہ کیا جائے۔ جشن میں شراب، کباب، ڈانس اور ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے۔ فوتگی کی طرح ان کے ہاں شادی اور پیدائش بھی حیران کن ہے۔ لڑکے کو لڑکی بھگا کر اپنے گھر لے جانی ہوتی ہے۔ لڑکے کے والدین، لڑکی کے والدین اور گاؤں کے بڑے لوگوں کو اس کی خبر کرتے ہیں، جو لڑکے کے ہاں آ کر لڑکی سے تصدیق حاصل کرتے ہیں۔ اگر لڑکی راضی ہو تو یوں رشتہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دعوت کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں لڑکی والے بطور خاص شرکت کرتے ہیں۔ شادی کے چوتھے دن لڑکی کا ماموں آتا ہے، جسے لڑکے والے 1 بیل اور 1 بندوق بطور تحفہ دیتے ہیں۔ اسی طرح دونوں خاندان کے مابین تحائف کا تبادلہ کیا جاتا ہے۔ دوستو سب سے حیران کن بات تو یہ ہے کہ اگر کسی لڑکے کو کسی شادی شدہ لڑکی سے پیار ہو جائے تو اس شادی شدہ لڑکی کو بھی بھگایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ خاتون اپنی رضامندی سے بھاگے اور اس کا سابقہ شوہر بھی اس پر کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ اور اگر پیدائش کے موقع کو اگر دیکھا جائے تو اس پر بھی بہت ہی زبردست تقریب کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ تقریب لڑکی والوں کے گھر ہوتی ہے، جس میں بکرے اور بیل ذبح کیے جاتے ہیں، مگر تمام اخراجات لڑکے والے برداشت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ لڑکے والے لڑکی کے ہر رشتہ دار کو بطور تحفہ 2000 روپے فی کس بھی ادا کرتے ہیں۔ کیلاش دراصل 3 وادیوں کے مجموعے کا نام ہے، یعنی بمبوریت، بریل اور رامپور۔ ان میں بمبوریت سب سے بڑی اور خوبصورت وادی ہے۔ سیاح زیادہ تر اسی جگہ کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں پر درختوں کی بہت تعداد ہے۔ بڑی تعداد میں ہوٹل بھی موجود ہیں۔ پی ٹی ڈی سی نے یہاں ایک ریسٹورنٹ کا اہتمام بھی کیا ہوا ہے۔ بمبوریت کے اطراف میں نہایت بلند و بالا پہاڑ موجود ہیں۔ یہاں کافی مساجد بھی ہیں، کیونکہ یہاں کی 70% آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ بمبوریت سے دوسری وادی یعنی رامپور کا فاصلہ 11 کلومیٹر ہے اور تیسری وادی بریل کا فاصلہ 5 کلومیٹر ہے۔ یہاں دونوں جگہ کے درمیان جانے کے لیے جیپ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے کیلاش جانا ہے تو اس کے لیے 2 راستے ہیں۔
نمبر 1، آپ یہاں پر بذریعہ جہاز بھی جا سکتے ہیں، جس کے لیے اسلام آباد سے چترال کے لیے PIA کی 3 پروازیں چلتی ہیں اور دوسرا راستہ زمینی راستہ ہے۔ پشاور سے چترال کا فاصلہ تقریباً 365 کلومیٹر ہے، جو کہ تقریباً 12 گھنٹوں میں طے ہوتا ہے۔ اگر آپ نے پنڈی سے جانا ہے تو پنڈی سے چترال کا سفر تقریباً 14 گھنٹے کا ہے۔ سفر پنڈی سے شروع کریں یا پشاور سے، آپ کو مدان سے لازمی گزرنا ہوتا ہے۔ عموماً سیاح پہلے چترال جاتے ہیں، وہاں سے ایوان بذریعہ کوسٹر آتے ہیں اور جوں جوں علاج قریب آتا جاتا ہے، ہریالی میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ شور مچاتا، بل کھاتا، صاف ستھرا اور ٹھنڈے پانی والا دریا سیاحوں کا استقبال کرتا ہے۔ کیلاشی سال میں 3 میلے مناتے ہیں۔ ان میلوں کی تیاری تو بہت پہلے سے سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ان میلوں کی خاص بات یہ ہے کہ بانسری اور ڈھول کی تھاپ پر کیلاشی لڑکیاں مخصوص رقص کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ایک دوسرے کے گھروں میں تحائف بھی بھیجتے ہیں اور نوجوان اس میلے میں شادیاں کرتے ہیں۔ ہوشی یا چلم چشت یہ موسم بہار کے آغاز کا جشن ہے اور یہ سب سے پہلے ہونے والا میلہ ہے۔ یہ 4 اور 5 مئی کو منایا جاتا ہے۔ اس میں کیلاشی لڑکیاں پھول چنتی ہیں اور ایک دوسرے کو تحفے میں دیتی ہیں۔ دوسرے میلے کا نام ہے چل۔ یہ میلہ گندم اور جو کی کٹائی کی خوشی میں منایا جاتا ہے۔ یہ تقریباً جولائی کے وسط میں ہوتا ہے۔ اس میں بھی رقص کی مخصوص محفلیں ہوتی ہیں اور ضیافتیں ہوتی ہیں۔ اور تیسرے میلے کا نام ہے چو ماس۔ یہ کیلاشیوں کا سب سے بڑا میلہ ہوتا ہے اور یہ دسمبر کے آخر میں منایا جاتا ہے۔ یہ نئے سال کی آمد کی خوشی کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ یہ میلہ تقریباً 1 ہفتہ جاری رہتا ہے۔ حالیہ دنوں میں شادی سے قطع نظر کیلاشی لڑکیوں میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، جس سے مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ یورپین NGOs بھی کافی پریشان ہیں جو اس علاقے میں کام کر رہی ہیں۔ ان NGOs کی جانب سے ہر کیلاشی فرد کے لیے ایک بینک اکاؤنٹ کھولا گیا ہے، جس میں ہر ماہ پابندی کے ساتھ بیرون ملک سے رقم ڈالی جاتی ہے، جس کے عوض فقط یہی مطالبہ کیا جاتا ہے کہ مسلمان ہونے سے پرہیز کیا جائے اور اگر کیلاش مذہب سے بیزار ہیں تو عیسائی بن جائیں۔ کیلاشی رسومات کے مطابق شادی کا سارا خرچہ لڑکے والوں نے ادا کرنا ہوتا ہے، لہٰذا والدین لڑکی کو بوجھ نہیں سمجھتے اور یہی سوچ کر یہاں بہت سے غیر مقامی لوگوں نے شادی کی ہے۔ لیکن ان شادیوں کی ناکامی کے بعد اس میں سختی آ گئی ہے۔ مثال کے طور پہ اکثر شادی کے بعد عورتوں کے طلاق ہو جاتی یا ان کو مارا پیٹا جاتا، یہاں تک کہ ان کو قتل بھی کر دیا جاتا۔ لہٰذا 2014 کے بعد یہاں کی ضلعی کونسل نے ایک قانون پاس کیا ہے، جس کے مطابق جو بھی لڑکا یہاں پر شادی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے متعلقہ تھانے سے تصدیق نامہ لے کر آئے۔ اس تصدیق نامہ میں اس لڑکے کے جو کہ شادی کرنا چاہتا ہے تمام قوائف درج ہوں گے، جس کو ضلعی کونسل یا اس کے نمائندے تصدیق کریں گے اور اس کے بعد اس کو اجازت ہوگی کہ وہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ وہاں پر شادی کر سکے۔